نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران اکرام، اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑا سرمایہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور دین پر چلنا ہے. انسان اگر غور کرے قرآن مجید کے اندر جو آیات وارد ہوتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا احسان اللہ کا ہم سب پر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے حبیب سید الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. آپ تصور کیجئے، ہر روز دنیا میں ہزاروں یا لاکھوں آدمی مر رہے ہیں مختلف بر اعظموں میں. 4/5 جو آبادی دنیا کا ہے وہ غیر مسلم ہے. کہیں کفار ہیں، کہیں یہود ہیں، کہیں نصارہ ہیں، کہیں مرتدین ہیں، کہیں کچھ ہیں، کہیں کچھ ہیں. یہ سب اس دنیا کی زندگی کو گزار کے آخر کہاں جا رہے ہیں؟ موت کے بعد یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہمارے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر عذاب قبر اور عذاب جہنم ہے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اے محمد، حشر کے دن میں تمہیں تمہاری امتیوں کے بارے میں خوش کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اتنی بخششیں فرمائے گا کہ اس دن ابلیس کو بھی امید پیدا ہونے لگے گی کہ شاید میں بھی بخش دیا جاؤں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ذرا سی بات پر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت بھیجے گا. تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور اپنی ذات پر ظلم ہے، شریعت پر نہ چلنا اور سنت پر نہ چلنا. ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں یا جو روزے رمضان شریف کے روزے آنے والے ہیں یا جو دیگر فرائض ہم پر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد میں حاضری ہم نے دے دی اور ایک قسم کی شرکت کے ساتھ اپنے نفس کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو کہا ہے نفس امارہ کے بارے میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشی کو اپنا معبود بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے شریعت و سنت پر چلو. قرآن مجید میں وارد ہوتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے تمہیں شریعت پر قائم کیا ہے اپنے خاص حکم سے. تو رسم و رواج کی بت کی پرستش میں کہ رسم و رواج میں کیا مقبولیت ہے، کیا چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، کیسا وجود پسند کیا جاتا ہے، انسان شریعت کو ایک طرف اور سنت کو دوسری طرف کر دیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں ایک سوئی رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ بتاتی جاتی ہے کہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے، موت تیرے لیے مبارک نہیں ہوگی. موت کے وقت ایک بڑی خطرناک مصیبت تجھ پر نازل ہوگی. یہ گناہ جو ہیں یہ اللہ کی ذات سے حسن ظن ختم کرتے جاتے ہیں. حدیث شریف ہے قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہوتا ہے. حدیث لمبی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ فرما برداریوں سے اللہ سے حسن ظن بڑھتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں مجھے رسم و رواج کے بت کو ٹھوکر مارنا اور اپنے نفس امارہ کو کچل دینے کی توفیق دی اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق دی، 5 وقت نماز ادا کرنا اور فرائض کو ادا کرنا اور ایک صالح نیک زندگی بسر کرنا، جب اس نے یہ کر دیا ہے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی وہ جنت کے فرشتے بھیجے گا. اور جنت کا لباس کفن پہن کے میں، کیونکہ جنت کے فرشتے جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت کا کفن لے کے آتے ہیں خوشبودار، اور جنت کا خوشبودار پانی لے کے آتے ہیں.
اور دنیا کے لوگوں کے نہلانے سے پہلے وہ جنت کے خوشبودار پانی سے نہلا دیتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے وہ جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، اور یہ 500 فرشتے ہوتے ہیں اور یہ اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں ایک طرح، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا کام اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ اپنے امتیوں سے یہ آپ فرما دیں فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جو ان کی اتباع کرے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اور اتباع کہتے ہیں ظاہری مشابہت کو، باطنی جو چیزیں ہیں ان میں تو ظاہر انبیاء کی اتباع کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نبوت کا جو نور ہے وہ ولایت کے نور سے بہت افضل ہے، کوئی ولی کتنا بھی بڑھ جائے باطنی کمالات میں وہ نبوت کے نور کو تو نہیں پہنچ سکتا، نبوت کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس شخص پر نظر کرتا ہے تو خوش ہو کے نظر کرتا ہے، اللہ کو خوش کر لینا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہوتا ہے، ہم اس کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں تو وہ خوش ہو کے دیکھتا ہے، اور اگر ہم رسم و رواج اور نفس امارہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو وہ غضب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 2-3 دن قبل سے میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا، دیکھیے یہ کیسی بات ہے، یہ جو سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں شہر میں اتنے قتل ہو گئے آج، تو پھر اتنے قتل ہو گئے آج، تو پھر اتنے قتل ہو گئے آج۔ یہ قتلوں کے بارے میں سن کے مجھے بڑا خوف پیدا ہوتا ہے، بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آیت شریفہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان کے مارا، ارادے کے ساتھ مارا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو پھر اس کی جزا جہنم ہے۔ اللہ کو اپنے ماننے والے بڑے پیارے ہیں، بڑے عزیز ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ مومن ایک بہت بڑی چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے عیب پوشی، مومن کی عیب پوشی کرو، کوئی اس کے اندر عیب و گناہ دیکھو تو لوگوں کو مت بتاؤ۔ اگر کوئی ایسا بڑا عیب کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو ظاہر کرنے سے پھر اس محلے میں، اس مقام میں جہاں وہ رہتا ہے، لوگوں کو منہ دکھاتے ہوئے وہ شرمائے، تو اس شخص نے ایسا کام کیا جیسا کعبے کو ڈھا دیا، جیسا بڑا گناہ کعبہ شریف کو ڈھا دینا ہے جس کو اللہ نے بیت اللہ کہا ہے۔ تو اس نے اتنا عظیم ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومن کی عزت، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے پوچھا اب ان صحابی سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو اس کعبے کی عزت سے بھی زیادہ کس کی عزت پیاری؟ تو جیسا کہ صحابہ کرام کی آیات شریفہ تھیں، وہ کہتے اللہ و رسول ہو اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول۔ اسی قسم کا کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو مومن کی عزت اس کعبے سے زیادہ پیاری ہے۔ آیت شریفہ میں پڑھ رہا تھا، جب میں یہ قتلوں کی خبریں پڑھتا ہوں
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے، جس نے کسی مومن کو جان کے قتل کر دیا، مار دیا، تو ہمیشہ کے لیے اس کی جہنم کی سزا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب قائم رہے گا۔ زندگی میں کھاتا پیتا رہے، وہ تو کفار بھی کھاتے پیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری دنیا کی لذات اور دنیا کی دولت اور دنیا کی قیمتی چیزوں کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ تو کھا پی لے، مزے کچھ دن اس دنیا کے اڑا لے۔ موت کا ہاتھ تو فرعون پر بھی آیا۔ نمرود نے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مچھر داخل کیا اس کے ناک کے اندر، جو اس کے دماغ پر کاٹتا تھا، اور جب جوتے جیسی کسی چیز، چمڑے کی چیز سے اس کے سر پر چوٹ لگائی جاتی تو وہ ذرا سکون پاتا تھا۔ نمرود اس کے بعد 400 سال زندہ رہا، لیکن موت کا ہاتھ تو نمرود پر آیا نہ۔ تو آج من چاہی زندگی جو بسر کرتے ہیں، موت کا ہاتھ ایک دن آنا ہے، اور موت کے فرشتوں کو ایک دن دیکھنا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس نے کسی مومن کو جان کے قتل کر دیا۔ کسی نے پوچھا اے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام سے، جھیلنے اور برداشت کرنے کے اعتبار سے سب سے مشکل کیا چیز ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کا غضب۔ یہ جہنم کی آگ اور جہنم کے فرشتوں کی مار سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اللہ کا غضب، کیونکہ جہنم مخلوق ہے، اس کے اندر جو فرشتے ہیں اندھے بہرے گونگے جو ماریں گے گناہ گاروں کو، وہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ کا غضب غیر مخلوق ہے۔ تو تیسری بات کہی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اس کے بعد کہا وَلَعَنَهُ، پھر اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر کہا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے ہمارا وعدہ ہے ایک عظیم عذاب۔ عظیم اللہ کا بھی ایک نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عظیم عذاب کہے تو پھر وہ کیسا عذاب ہوگا۔ تو یہ لوگ جو مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ موت کے بعد، میں یہی سوچتا ہوں جب اخباروں میں پڑھتا ہوں، ان کو معلوم نہیں کہ موت کے بعد پھر کیا جھیلنا پڑے گا۔ کسی مسلمان کو قتل کر دینا کوئی ٹھنڈا کھیل نہیں۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، جب دل میں سے خوف نکل جائے تو انسان شیطان کا شاگرد ہو جاتا ہے، پھر جو ابلیس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے بد اعمال کی بنا پر، ان کے گناہ کی بنا پر ان کے نام جہنم پر لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی برکت اور تراویح پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے نام جہنم پر سے کاٹ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی بنا پر اور تراویح پڑھنے کی بنا پر، اور شریعت و سنت شرط ہے ان سب چیزوں میں۔ شریعت و سنت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد ہیں یہ سارے فرائض۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز شریعت و سنت ہے۔ آپ کہیں گے کہ نماز بھی شریعت و سنت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، بغیر شریعت و سنت کے قبول ہونے میں بڑا شک۔ یہی کتاب جو تبلیغی نصاب پڑھی جاتی ہے آپ کے ہاں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ سر کے اوپر بھی نہیں اٹھتی، وہیں سے دے ماری جاتی۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز صبح اور شام اللہ کے پاس اعمال جاتے ہیں امتیوں کے، اور ہر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال جاتے ہیں امتیوں کے۔ اعمال 5 جگہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 دن والدین کے پاس جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات۔
میں شکل کی کہ بیٹا یہ کر رہا ہے، بیٹی یہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ 3 جگہیں ہوئی، چوتھی جگہ اعمال اعضاء کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک انسان کہے گا ممکن ہے آج مجھے چند منٹ دیر ہو جائے۔ قیامت کے دن ایک انسان کہے گا تیرے فرشتے اللہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے یہ سب کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے منہ کو مہر کرتے ہیں۔ پھر قرآن شریف میں یہ آیت ہے کہ اس کے اعضاء گواہی دیں گے، پیر گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دے گا، آنکھ گواہی دے گی کہ ہم نے یہ گناہ کیے۔ یہ 4 جگہ ہو گئی۔ پہلا اللہ، رسول، والدین، اعضاء۔ 5ویں جس زمین پر گناہ کرتا ہے اس زمین میں بھی بند کر دیا جاتا ہے وہ گناہ۔ تو زمین گواہی دے گی حشر کے دن اس نے مجھ پر یہاں پر گناہ کیا، اس جگہ پر گناہ کیا۔ تو تکلیف تو تھوڑی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، اور تراویح جو 1.25 سپارہ پڑھی جاتی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے، وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کے کرنے سے پہلے جا کے آرام ہی کرتے ہیں نا وہ لوگ جو تراویح نہیں پڑھتے۔ بہتر ہے تھوڑا مجاہدہ اختیار کر لیں، اور یاد رکھیں ایک دن موت کا ہاتھ ضرور آنا ہے، اور قبر کے اندر سونا ہے، اور پھر قیامت میں اٹھنا ہے، اور وہاں صرف ایک ہی جگہ راحت آرام کی ہے، وہ جنت ہے۔ تو ہر قیمت پر اس دنیا سے جنتی بن کے جانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔